لاہور میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا 24واں کانوکیشن منعقد ہوا، جس میں یونیورسٹی کی جانب سے ملک کی خدمات کے بدلے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کو بھی PhD ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری جاری کی گئی۔ احسن اقبال کو وائس چانسلر UAT ڈاکٹر فضل احمد خان نے ڈگری جاری کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا، I graduated from this university with bachelor's in mechanical engineering. Today, in 2017, I have received an honorary doctorate degree from the same university. Now, this is a journey of 35 years. When I look back and try to remember my days at UAT, it just looks that it was not 35 years ago, it was just yesterday. So dear students, this is how fast 35 years pass. So what I am going to be talking to you is, you should not be worrying where will be your next station. You should not think where is your next job. What you should be thinking, in next 35 years, where will you be standing in 2052? تقریب کے بعد حسن اور حسین نواز کے بیرون ملک اثاثوں کے حوالے سے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو میں احسن اقبال نے کہا، پہلی چیز یہ ہے کہ حسن اور حسین کی جو بزنسز ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں، اور ایک لیگل کویشچن ہے کہ جو ان کے بیرون ممالک بزنسز ہیں کیا وہ پاکستانی قانون کے تحت ہے یا اس کی گرفت میں ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کی دیانتداری تھی اور خلوص اور اخلاص تھا۔ وہ چاہتے تو وہ ایک قانونی سہارا لے سکتے تھے کہ میرے بچوں کو آپ GIT میں نہیں بلا سکتے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے کاروبار باہر ہیں، ان کو وہاں کی لوکل کورٹ پوچھ سکتی ہے، آپ نہیں پوچھ سکتے۔ انہوں نے اپنے اخلاص کے ساتھ سارے عمل میں انہیں شریک کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا جو جوڈیشل پروسیس ہے آج وہ دنیا میں مذاق بن گیا ہے، جس کا ہمیں دکھ ہے۔ احسن اقبال نے سپریم کورٹ کے فیصلے سے اختلاف کو اپنا بنیادی حق قرار دیتے ہوئے کہا، دیکھیے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہم نے اس پر عمل درآمد اس فیصلے کی سیاہی خشک ہونے سے پہلے کر دیا، لیکن اس فیصلے کے اوپر تحفظات رکھنا ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، اس پہ عمل ہو گیا، لیکن آج تک پیپلز پارٹی نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ اب خود سپریم کورٹ کے ججوں نے اس کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح مولوی تمیز الدین کیس سپریم کورٹ نے دیا تھا، لیکن آج بھی سپریم کورٹ اس کے فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے شرماتی ہے۔ نصرت بھٹو کیس سپریم کورٹ نے دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ کے لیے وہ فیصلہ قابل فخر نہیں رہا۔ ظفر علی شاہ کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا، لیکن وہ فیصلہ سپریم کورٹ کے لیے قابل فخر نہیں رہا، اور مجھے یقین ہے کہ آج سے 5 اور 10 سال کے بعد جو فیصلہ نواز شریف صاحب کے لیے دیا گیا ہے وہ ہماری معزز عدلیہ کے لیے بھی قابل فخر فیصلوں میں شمار نہیں ہوگا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے اسلام آباد میں جاری دھرنوں کے حوالے سے احسن اقبال کا کہنا تھا، ختم نبوت پہ سب ایک درجے کا ایمان رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک بال برابر بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو لوگ آئے انہوں نے جب لاہور سے مارچ شروع کی تو پنجاب حکومت کو یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم وہاں پر آئیں گے اور اپنا ریکارڈ کرائیں گے موقف، اس کے بعد دعائے خیر کر کے واپس آ جائیں گے۔ ہمارے لیے صورتحال اس لیے پیچیدہ تھی کہ جب یہ آئے تو اس سے 1 یا 2 دن کے بعد چیلم تھا، اور چیلم کے موقع پہ اگر ہم کوئی ایسا انتظامی کارروائی کرتے تو اس سے حالات بگڑ بھی سکتے تھے، تو ہم نے پیس کے لیے ان کو سپیس دی اور انہیں کہا کہ آپ جہاں بھی دھرنا دینا چاہتے ہیں دھرنا دیں، لیکن لوگوں کی زندگی میں خلل واقع نہ کریں۔ انہوں نے بدقسمتی سے جو مین شاہراہیں ہیں ان کو بلاک کر کے پنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں کی زندگی کو عذاب میں ڈال دیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ درس نہیں ہے کہ آپ مریضوں کو ہسپتال نہ پہنچنے دیں. حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ایمبولینس میں یا مریض بچے تڑپ تڑپ کے جان دے دیں اور وہ ہسپتال نہ پہنچ سکیں. حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ بچے اسکولوں کے لیے امتحانوں کے لیے وقت کے اوپر نہ پہنچ سکیں. تو یہ حضرات جو حرکتیں فرما رہے ہیں یہ لوگوں کو دین کی طرف کھینچ نہیں رہی، دین والوں سے متنفر کر رہی ہیں. اور میری ان سے اپیل ہے کہ آپ دھرنا دیں، 1 مہینہ دیں، 4 مہینے دیں، بڑے شوق سے دیں، آپ کا حق ہے، وہ جمہوری ملک ہے ہمارا. لیکن لوگوں کی سڑکوں میں آ کے زندگی کو ڈسٹرب کرنا یہ نہ ملک کے مفاد میں ہے، نہ دین کے مفاد میں ہے، نہ آپ کے مفاد میں ہے. Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر.